اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہ سیما امامنا المنتظر والحجت الثانی عشر روحی وارواح العالمین لترا بمقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اللہ کا باقی ماندہ خزانہ بہتر ہے مومن جن کے دلوں میں ایمان ہے، وہ یقین کریں کہ بے چینی سے سرکار حجت کا تذکرہ کرتے رہیں اور زندگی کے مرحلے میں ایک ایک لمحہ معرفت میں، یاد میں، تذکرے میں آگے بڑھتے رہیں، بالخصوص جب اس وقت میں کہ جب امام کی مظلومیت ہے۔ جیسے امام کے بارے میں جملہ کتب میں موجود ہے، السلام علیکہ یا امام الفرید، میرا یک و تنہا امام۔ امام یک و تنہا اس لیے کہ امام کی ریت امام سے دور ہے، امام کے خصوصی مقامات پر بھی لوگ اپنی عرشیں تو لے جاتے ہیں، امام کا تذکرہ نہیں کرتے۔ مرحوم آغا کافی جن کو سرکار خمینی کبیر نے بلبل بستان مہدی یعنی امام زمانہ کے باغ کا بلبل قرار دیا، پوری زندگی انہوں نے وقف کی ہوئی تھی امام زمانہ کے تذکرے میں۔ تو انہوں نے ایران میں امام بارگاہوں کو حسینیہ کہا جاتا ہے، انہوں نے مہدیہ کے حوالے سے عمارتوں کا آغاز کیا۔ اے کاش پاکستان، ہندوستان اور مشرقی دنیا میں بھی ہم مہدیہ کے حوالے سے کچھ عمارتیں دیکھتے کہ جہاں پہ امام زمانہ کا ماشاءاللہ امام بارگاہ تو ہیں، مہدیہ کے حوالے سے کچھ ایسی عمارتیں جو مہدیہ جن کا نام ہوتا ہم دیکھتے۔ غیبت کبریٰ کی اس طویل دور میں امام زمانہ کے معجزات کی ہم تذکرہ کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو امام کی زیارت ہوئی، ملاقات ہوئی، اس میں ہم نے بڑے بڑے فقہاء، علماء، مراجع اور مجتہدین کا تذکرہ کیا۔ الخرائج کتاب میں ہے، جناب جعفر ابن قولوائے بیان کرتے ہیں کہ میں ارادہ حج کے لیے 337 ہجری میں تیار ہوا کہ جاؤں۔ بہرحال جب تیاری کر کے ارادے سے چل پڑے اور یہ بھی خبر آ چکی تھی، لوگوں نے واضح مصدقہ اطلاعات کے مطابق کہ کرامتہ فرقے نے پہلے کعبہ، خانہ کعبہ کی حد تک کی اور حجر اسود کو وہاں سے اکھاڑ کر لے گئے، اور پھر اس کے بعد اب جب یہ حج کے لیے تیار ہوئے تو پتہ چلا کہ کرامتہ نے وہ حجر اسود واپس کر دیا کعبہ کی طرف۔ اب سوال یہ ہے کہ حجر اسود کو اس کے مقام پر معصوم ہی نصب کر سکتا ہے، معصوم کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب چونکہ امام زمانہ کا زمانہ تھا، وہ بڑے اس کیفیت میں کہ بھئی کوئی اور کسی کو پتہ نہ، جعفر ابن قولوائے کو پتہ ہے کہ عین موقع پر امام زمانہ نے آنا ہے، کیوں اس سے پہلے نبی پاک کے دور میں بھی حجر اسود کو نبی پاک نے اس کے مقام پر نصب کیا، معصوم کے علاوہ کسی کی مجال نہیں۔ اس کے علاوہ امام زین العابدین کے دور میں بھی ایسے ہوا۔ اب تھا امام مہدی کا دور، حج کے ارادے سے ابھی ارادہ تھا، جانے والے ہی تھے کہ بغداد کے قریب بڑے شدید بیمار ہوئے، تو حتیٰ کہ انہیں یہ امکان ہوا کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا۔ ایک عفیف اور اچھے آدمی کو خط لکھ کر دیا امام کہ جب وہ شخصیت جو حجر اسود کو نصب کرے یقیناً وہ امام زمانہ ہوں گے، تو جب ان کے پاس پہنچے ان کو یہ خط دینا تاکہ، اور اس کو پیسے بھی دیا کہ میری جاؤ نیابت میں حج کرو۔ وہ طویل سفر کرتے کرتے مکہ میں پہنچا، ایام حج شروع ہوئے، لوگ جوق در جوق خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ خانہ کعبہ میں حجر اسود نہیں تھا۔ اب حج کے موقع سے کچھ دن پہلے ہی کا یہ واقعہ ہے
یا اسی موقع پر جیسے کہ کتب میں حجر اسود اصل میں حجر ابیض تھا، یہ بھی آپ کی معلومات میں کہ جب آئے حضرت آدم علیہ السلام تو اس کے بعد اس پتھر کو جب لگایا گیا خانہ کعبہ میں سفید رنگ کا تھا، پھر بوسے لے لے کر گناہ گار لوگوں کی وجہ سے یہ ابیض سے اسود بن گیا، سفید سے سیاہ بن گیا۔ اب سب کھڑے ہیں، کسی کی جرت نہیں، مجال نہیں، اور یہی موقع تھا۔ اور جو امام زمانہ کی ملاقات کے منکر ہیں، جو زیارت کے قائل نہیں ہیں، ان کے لیے واقعہ مہم ہے۔ امام زین العابدین نے اپنے دور میں، اور اب امام کے علاوہ کسی نے حجر اسود کو نہیں لگانا، ظاہر ہے وہی شخصیت آگے حجر اسود کو لگائیں گی جو معصوم ہے۔ لہذا وہ پاگل اور حیوان لوگ جو کہتے ہیں جہالت کی وجہ سے، امام کے ذکر کو روکنے کی وجہ سے کہ اس زمانے میں زیارت نہیں ہو سکتی، بھائی اس موقع پر پھر کون آئے اچانک اس موقع پر؟ اور یہ یقین کریں سازش ہے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، حالانکہ کتب روایات بھری پڑی ہیں، لیکن یہ جاہل لوگ، نابلد لوگ، جن کو 7 کتابوں کا حوالہ بھی دیں تو ان کے کھنڈر اور جنگلی ذہن ملاقات اور آقا کی زیارت کو نہیں مانتے۔ عین موقع پر پورا کھچا کھچ مسجد الحرام بھری ہوئی ہے لوگوں سے، یہ بھی خط لے کر وہاں پہنچا ہے۔ اچانک دیکھا کہ مجمع کا راستہ بن رہا ہے، ماننے والے کیا پورے مسلمین دیکھتے ہیں گندمی رنگ اور خوبصورت چہرہ، پورے مجمع میں کیا کائنات میں اتنا خوبصورت اور حسین کوئی نہیں ہے۔ امام کے حلیے کے بارے میں بتا چکے ہم کہ باریک اور لمبی بینی مبارک، پوشادہ پیشانی، گھنی داڑھی، اور امام کے سنورانی چہرے کو دیکھ کر پہچان بھی گئے۔ پھر آگے اگر کسی کو معرفت نہیں، یہ تو لا محالہ ہے کہ امام کے علاوہ کسی دیکھا، کسی نورانی گندمی شکل، گندمی رنگ والی شخصیت نے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا، اور پھر خود بخود گویا فرشتے بھی ان کے نوکر۔ یہ تو وہ ہے کہ جن امام زمانہ کے جن کو جبریل نے اپنے پروں پہ کھلایا بھی ہے، سیر بھی کرائی ہے، اور پہلی بیعت کے حوالے سے جبرائیل علیہ السلام فرشتے بھی ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میری اچانک نظر پڑی کہ وہ ہجوم سے باہر نکلے، امام وہ شخصیت جا رہے تھے، میں نے کہا کہیں میں پھر گم نہ ہو، میری آنکھوں سے دور نہ ہو جائیں، میں بھی پیچھے میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ امام وہ ہے جو ذہنوں کے ارادے اور دماغ میں، دل میں جو موجود ہوتا ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ کہتا میں بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہوں، بڑے معتدل انداز سے آرام سے چل رہے، لیکن میں ان کے پھر بھی ان کے قریب نہیں ہو پا رہا، میں بھاگنے کے باوجود قریب گیا، خط دیا۔ امام جو کہ دلوں کے راز کو جانتے ہیں، چلتے وقت جعفر ابن کولوائے نے کہا تھا کہ میری موت قریب ہے، فرمایا نہیں، یہ بیماری، امام نے فوراً بتا دیا یہ بیماری اس کے لیے موت کا سبب نہیں ہے، بلکہ 30 سال بعد جو لکھا ہے ہونا ہے۔ یعنی امام نے مشکل بھی حل کر دی، بیماری کے متعلق بھی بتلا دیا، اپنی زیارت سے بھی منور کیا، اور سارے ان رازوں کو بیان کیا جو اس کے دل اور بغداد میں جعفر ابن کولوائے کے دل میں تھے۔ امام کا علم یہ ہوتا ہے۔ اچھا کہتے ہیں میں ضبط نہ کر سکا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، زیارت بھی کر رہا ہے، لطف بھی کر رہا ہوں، لطف بھی ہو رہا ہے۔ اچانک امام چلے بھی گئے۔ پھر ہم پہنچے، امام کے اس قول کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بیماری سے ٹھیک ہو گیا۔ یہ امام کے احسانات دیکھیں، بیماری سے بھی ٹھیک ہو گئے، اور جیسے امام نے کہا تھا 30 سال ہم رہے، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ میرے عزیزو، مشرقی دنیا میں ان جملات کے بعد شاید پتھر و مردہ ضمیر بعض لوگ، ساری قوم کے بارے میں تو نہیں، لوگ مشتاق بھی ہیں، شاید کچھ پتھر و بے ضمیر لوگوں کو دعائے ظہور یاد آ جائے، توسل بھی یاد آ جائے، اور باقی جو پڑھتے ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم بھی استغاثہ کرتے اس کرونا کے دور میں، تاکہ ہمارے بچوں کے، ہمارے رزق میں، تمام مسائل میں ہماری مشکلات امام کے صدقے حل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تغلقنی
ونذيلك حيث متجت ركابي وزيفك حيث كنت من البلاد يا صالح يا أبا صالح ارشدونا إلى السريق رحمكم الله آتنا مدينة الأرضها البجم كران بأك جاب زينب بأك فاطمة الزهراء اللهم قل وليك حجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وساهل مخرجهم اللهم اجل على ظهور الإمام المهدي بحق حجاب الزينب اجل في فرج مولانا صاحب الزمان بحق فاطمة الزهراء اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم